اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو یہ مشکور صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، کیونکہ وہ نمبر کے ساتھ نام تو لکھا ہوا نہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 کے بارے میں، اور یہ جو سورہ روم ہے یہ قرآن کا 30واں سورہ ہے اور اس کی آیت 30 کے بارے میں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا واقعی یہ قرآن کی آیت ہے؟ تو بالکل یہ قرآن کی آیت ہے، اور آیت یہ ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سیدھا رکھو تم اپنا رخ دین اسلام کی سمت یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اب اس نے ترجمہ کیا ہے جو اللہ کا دین فطرت ہے جس پر پیدا فرمایا ہے اس نے انسانوں کو، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں بدلی جا سکتی اللہ کی بنائی ہوئی ساخت، ذالک الدین القیم، یہی ہے دین راست اور درست، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے انسان اس کو نہیں جانتے۔ تو اس حوالے سے مشکور صاحب نے پوچھا ہے کہ جی اس آیت کی کیا افادیت ہے اور کیا ایکسپلینیشن ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو یہاں ترجمہ کیا ہے اس نے جو اللہ کا دین فطرت ہے جس پر پیدا فرمایا اس نے انسانوں کو۔ تو یہ ترجمہ لفظی جو الفاظ عربی میں استعمال ہوئے ہیں ان کے مطابق نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کا دین جو ہے نا اس نے بیچ میں ایکسٹرا ڈال دیا ہے، ایکچوئل ہے فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، اور سارا راز اسی میں ہے کہ اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو اس کا ترجمہ اسی طرح کرنا چاہیے کہ اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی جو تخلیق ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی، اس میں بگاڑ تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن چینج نہیں ہو سکتی، ذالک الدین القیم، یہی جو قیم دین ہے، قائم دین ہے، یہی اصل دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور انسانوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی۔ تو اس آیت میں ایک طرف تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کی تخلیق ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی، انسان اس میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو بھی آپ سائنس ڈیولپ کریں گے جو فطرت کو چینج کرنے والی ہوگی وہ فطرت میں بگاڑ پیدا کرے گی، اس کو صحیح معنوں میں چینج نہیں کر سکتی۔ اور اسی لیے رینائسنس کے بعد جو سائنس ڈیولپ ہوئی 13 اور 14 سینچری میں، جب یورپ کی سو کالڈ نشاط ثانیہ یا ری اویکننگ ہوئی، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جدید جاہلیت جب شروع ہوئی یورپ کی، ایک وہ پرانی جاہلیت تھی، ایک جدید جاہلیت، جب یورپ کی شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے سائنس کی بنیاد جو ہے اینٹی ریلیجن یا اینٹی نیچر پر رکھی۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، کہ تو نے رات بنائی تو میں نے چراغ بنایا، سفال آفریدی ایاغ آفریدم، تو نے مٹی بنائی تو ہم نے جام بنایا، منانم کہ از سنگ آئینہ سازم، اور میں جانتا ہوں کہ پتھر سے آئینہ کیسے بنایا جاتا ہے، منانم کہ از زہر نوشینہ سازم، اور میں جانتا ہوں کہ زہر سے امرت کیسے بنایا جا سکتا ہے، یعنی انسان اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔
اور اس کی تخلیق کو بدلنا شروع کر دیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس میں حکمت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کس مقصد کے تحت بنائی ہے۔ تو گرمی کی اپنی ایک حکمت ہے کہ انسان کے جو فاسد مادے ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، اور جو سردیوں میں گند اندر جمع ہوا ہوتا ہے وہ پسینے کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ اب اس کو کیا کیا گیا کہ اے سی کے ذریعے اس پسینے کو روک دیا گیا، لہٰذا فاسد مادے جب اندر ہی رہیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ بگاڑ پیدا کریں گے۔ اسی طرح انوائرمنٹل پالوشن، ایٹماسفیرک پالوشن، نائس پالوشن، سائل پالوشن، اور ڈفرینٹ ریز جو ہیں جو ہمارے معاشرے میں اور ماحول میں تیر رہی ہیں، تو یہ ساری جو ویوز پالوشن اور ریز پالوشن جو ہے یہ ساری سائنس کے وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور سیڈز کو چینج کر دیا گیا، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈ آ گئے جو آپ کو، اور یہ سارا ایک خاص سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ یہودی اپنا تسلط پوری دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے نیچرل چیزوں کو ختم کر کے آرٹیفیشل چیزوں کو رائج کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے پھر انسانوں کو کنٹرول کر سکیں۔ اب جیسے یہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈز ہیں، یہ آپ کو ایک سال فصل دیتے ہیں اور دیٹ سال اگلے سال آپ کو پھر بیج خریدنا پڑتا ہے، جبکہ نیچرل سیڈ جو ہے وہ ہمیشہ فصل دیتا رہتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ تو اسی طرح اور بھی جیسے بھیڑ کا اور سور کا ملاپ کر کے جینیٹیکلی ایک مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک بھیڑ ٹائپ بنا دی گئی ہے کہ سر اتارا ہو تو وہ ایسے لگتا ہے کہ بھیڑ ہے، لیکن ایکچولی جو ہے وہ سور ہوتا ہے۔ اور سورس کے پگس کے بڑے بڑے فارم بنائے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو یہ مختلف فوڈ آئٹمز میں کھلایا جائے۔ ان کی جو ہے وہ فیٹس ہیں وہ مختلف کھانے کی چیزوں میں انٹینشنلی شامل کی گئی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس سائنس کا کہ فوڈ کا ہیومن سائیکالوجی پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور ہیومن سائیکالوجی کس طرح فوڈ کے مطابق چینج ہوتی ہے۔ یہ ایک پورا علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو اس آیت کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں جینیٹک ماڈیفیکیشن منع کی ہے، اور اسی طرح ہر وہ سائنس کی ایجاد جو نیچر میں بگاڑ پیدا کرے اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ایک نیچرل سائنس ڈیولپ کریں جو نیچر سے ہم آہنگ ہو۔ ایسی سائنس نہیں ہونی چاہیے کہ جی ایک کمرے کو تو ٹھنڈا کرے ایئر کنڈیشن اور اوزون لیئر کا بیڑا غرق کرے۔ اب اوزون لیئر کا رپچر جو ہے 1967 میں یا 50s میں ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا تھا، اب وہ بڑا ہو کے ایک پورے بر اعظم جتنا ہو گیا، اور یہ شکر ہے کہ وہ اس طرف نہیں ہے جہاں پہ آبادی ہے، وہ انٹارکٹا سائٹ پہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلو ادھر انسان تو نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ پولز کی جو برف ہے وہ میلٹ ہوتی جا رہی ہے، اور جب وہ برف میلٹ ہوگی تو سمندروں کے جو لیولز ہیں وہ اوپر آئیں گے، اور بہت سی آبادیاں جو ہیں انسانی آبادیاں وہ زیر آب آ جائیں گی۔ اور اینشنٹ ٹائم میں جس کا ارسطاٹل نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ ایک ایک اٹلانٹس کانٹیننٹ تھا پورا، جو اس وقت اٹلانٹک اوشن کے نیچے ہے۔ تو اسی طرح بہت سی آبادیاں جو ہیں وہ پانی کے نیچے چلی گئیں۔ تو آنے والے وقتوں میں بھی بہت سے کنٹریز کو یہ خطرہ لاحق ہے۔
تو یہ سارا جو ہے بگاڑ پیدا کیا اس دجالی اور سیٹانک سائنس نے۔ ان سائنسدانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر کی بیک سائٹ کھول کے ایک بچے کو اس کے پاس بٹھا دیا جائے اور وہ بچہ ادھر سے تال نکال کے ادھر فٹ کرے، ادھر سے نکال کے ادھر فٹ کرے اور خوش ہو رہا ہو کہ جی میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ اب وہ کمپیوٹر چونکہ سوفسٹیکیٹڈ ہے، وہ فوراً کام تو اس کا بند تو نہیں ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی اس کے کام میں ڈس آرڈر پیدا ہو جائے گا، اور وہ بچہ اس ڈس آرڈر کو سمجھ بھی نہیں سکتا، حتیٰ کہ جب بلاسٹ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا، وہ بچہ بھی کھڑک جائے گا اور کمپیوٹر بھی سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو یہ جو ماڈرن سائنٹسٹ ہیں یہی کر رہے ہیں کہ بگاڑ کریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت جینیٹک ماڈیفیکیشن، جینیٹک انجینئرنگ اور اسی طرح اینٹی نیچر سائنس اور اینٹی نیچر فوڈ، جو آرٹیفیشل فوڈز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتی ہیں، اور ہمیں ایز اے مسلم ان چیزوں سے بچنا چاہیے جتنا بچ سکتے ہیں۔ حسب توفیق ہر بندے کی اپنی ہمت ہے نا۔ اب جیسے میں میکسیمم اے سی اوائڈ کرتا ہوں، میرے آفس میں لگا ہوا ہے لیکن پنکھے سے گزارا کرتا ہوں، اے سی اوائڈ کرتا ہوں۔ تو اور بھی باقی کھانے پینے میں بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ آرگینک فوڈ کھائیں، نیچرل فوڈ جو ہے وہ کھائیں۔ تو یہ جو جتنی بھی آرٹیفیشل کولڈ ڈرنکس ہیں اور اسی طرح یہ فراڈ جوسز بنائے ہوئے ہیں، تو جن میں سے فلیور ڈالا ہوتا ہے، فروٹ موٹ کی کوئی کہانی نہیں ہوتی، یا یہ ٹومیٹو کیچپ ہے، یہ سب گند ہے اور نیری بیماریاں ہیں۔ تو ان سے جتنا بچا جائے اتنا بہتر ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، یعنی قرآن نے کلیئر کٹ ہمیں سائنس کی ڈائریکشن بتائی ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی اینٹی نیچر، اور دوسرا یہ کہ اٹ شوڈ ناٹ فڈل ود دی جینیٹک سیٹ اپ۔ تو اگر آپ جینیٹک سیٹ اپ یا نیچر سے اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے، بس اس میں بگاڑ پیدا کریں گے، اور بگاڑ جو ہے پھر اوور آل اس کے ورسٹ اثرات برآمد ہوں گے۔ اور قرآن نے بتایا کتنی ہی سویلائزیشنز پہلے اسی طرح تباہ ہوئی ہیں، اپنی ہی وجہ سے، اپنی ریسرچ کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ اور یہی قرآن نے بتایا نا کہ دھماکے نے ان کو آ لیا۔ تو ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی ایسا بم شم بنایا ہوگا جس کی وجہ سے، اور ایک چیخ نے ان کو آ لیا، ایک صیحہ نے ان کو آ لیا۔ تو یہ جو پرانی سویلائزیشنز تباہ ہوئی ہیں، اور یہیں سے جو فلسفہ عمرانیات کے حوالے سے بھی قرآن ہمیں ایک گائیڈنس دیتا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم پہلے بس پتھر کے دور میں رہ رہے تھے، تو یہ بھی کوئی اتنا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے۔ یعنی پہلے ہمیں ایسی سویلائزیشنز ملتی ہیں جو ایون ہم سے زیادہ ایڈوانس تھیں۔ یہ جو قوم عاد تھی جو کہ پہاڑوں میں گھر تراشا کرتے تھے، اب ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ وہ ہم سے بڑے ایڈوانس تھے اس فیلڈ میں، کہ وہ پورے پہاڑوں کو تراش لیتے تھے جیسے موم کو تراشا جائے۔ اسی طرح دوسری جو چیز اس نے بتائی ہے کہ اللہ کی فطرت جس پر انسان کو تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس حوالے سے حدیث شریف میں آتا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ حدیث بھی اس آیت کے مطابق ہے کہ انسان کی فطرت میں کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ ہے۔ اور ایک دوسری آیت ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے، یعنی آدم میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ اب روح پھونکنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فراز کی شاعری میں فیض احمد فیض کی روح جھلکتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیض احمد فیض کی شاعری کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ فراز کی شاعری میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی کہ اللہ کی روح پھونکی گئی ہے، تو وہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنی لمیٹڈ ہیومن کیپیسٹی میں انسان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلا اللہ رحمان ہے تو انسان بھی رحمان بن سکتا ہے، اللہ رحیم ہے تو انسان بھی رحیم بن سکتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے تو انسان بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ خالق ہے تو انسان بھی تخلیق کر سکتا ہے، اور اس نے کی ہے تخلیق۔ اور یہ جو جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے یہ ساری انسان کی تخلیق کا مظہر ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تخلیق ایک نیگیٹو ڈائریکشن میں جا رہی ہے، لیکن بہرحال تخلیق تو ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح بائبل کا بھی ہے کہ I have created you in my own image، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ know thyself، کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ تو انسان کو اللہ کی امیج میں تخلیق کیا گیا، یہ اس کا مطلب ہے۔ فطرت اللہ فطر الناس علیہ، یعنی وہی صفات الہی جو ہے اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ خوابیدہ فارم میں ہیں۔ آپ نے ان صفات کو ڈیولپ کرنا ہے اور ایکٹیویٹ کرنا ہے، یعنی ان کا بیج تو پڑا ہوا ہے، اب ان سے پودا نکالنا اور اس کو درخت بنانا وہ انسان کی اپنی ایفرٹ ہے کہ وہ کیسے یہ کرتا ہے۔ وہ جو بندہ جتنی ایفرٹ کرے گا، جس فیلڈ میں کرے گا، اتنا وہ اس فیلڈ میں آگے جاتا جائے گا۔ اور جو الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ ہے کن فیکون۔ تو یہ کن فیکون کی صفت بھی انسان میں اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں موجود ہے، اور اس کا ثبوت بھی قرآن میں ہی موجود ہے۔ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جی کون تخت بلقیس لے کے آئے گا، تو جن نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لاؤں گا جب تک کہ آپ اپنا آفس برخاست کرتے ہیں، یعنی جب تک آپ کا آفس ٹائم ختم ہوتا ہے تو اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ سے اباؤٹ اگر ہم آج کل کا سٹینڈرڈ دیکھیں تو 8 آورس میں، یعنی 8 گھنٹے میں لے آؤں گا جا کے۔ تو وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ جی میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور جیسی اس نے کہا تو تخت حاضر ہو گیا۔ یعنی کیا ہوا؟ اس نے کن کیا تو فیکون ہو گیا۔ یہی ہے نا، منہ سے اس نے لفظ نکالا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے کن، اور وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے فیکون۔ تو اس بندے نے منہ سے لفظ نکالا کہ میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، اور وہ آ گیا تخت۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کن فیکون کی صفت بھی اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں انسان کے اندر موجود ہے۔ اور ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اپنی کتاب من کی دنیا میں بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے اٹک کا، KPK کا جو اٹک شہر ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے پنجاب کا ہو، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ پنجاب کا ہے یا KPK میں آتا ہے۔ بہرحال اٹک شہر میں ایک پروفیسر صاحب رہتے تھے، اس کا نام اس نے نہیں لکھا کتاب میں، اپنی کتاب من کی دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے پراسرار قوتوں کے مالک تھے۔ تو ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ برق تمہیں یہ پتہ ہے کہ انسان کے اندر کن فیکون کی قوت بھی موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں جی مجھے تو نہیں پتہ۔ اس نے کہا آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو وہ اسے لے گیا اپنے گھر کے صحن میں، لان میں، اور وہاں ایک درخت تھا، اور اس درخت کو کہا کہ اے درخت، ہم نے مدتوں تمہاری چھاؤں میں انجوائے کیا، تم نے اپنی زندگی بڑی اچھی گزاری اور اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کیا، پھل اپنا وقت پہ دیتے رہے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سوکھ جا۔
تو غلام جیلانی برق کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ادھر ہی سوکھ گیا۔ تو یہ ہے کن فیکون کی صفت جو اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں انسان کے اندر موجود ہے۔ تو لیکن افسوس کہ انسان نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو اپنا گائیڈ اور اپنے مسائل کے حل کے لیے استعمال نہیں کیا، اور وہ غلط ٹریک پہ چڑھ گیا، یہ مغربی جاہلیت میں پڑ گیا۔ تو جب تک انسان اللہ کی ریویلڈ بک کو یا اللہ کی ریولیشن کو اپنا گائیڈ نہیں بنائے گا، وہ صحیح معنوں میں فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ امن میں رہ سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔